الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ یعنی جب آدمی ناپاک ہو جائے تو پاکی حاصل کرنے کے لیے کیسے غسل کرنا چاہیے؟ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جب تم ناپاک ہو جاؤ تو خوب اپنے آپ کو پاک کرو۔ تو آج کی اس مختصر گفتگو میں غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے اور اس کے ضمن میں کچھ دو چار ضروری مسئلے بھی عرض کرنے ہیں۔ غسل کرنے والے آدمی کو چاہیے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے، پھر استنجے کی جگہ کو دھوئے، پھر جہاں جسم پر پلیدی لگی ہو اس کو دھوئے، پھر اس کے بعد نماز والا وضو کرے۔ لیکن وضو کرنے میں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ جہاں وضو کرنے کے بعد آدمی غسل کرے گا اگر وہاں نیچے پانی ٹھہر جاتا ہے تو وضو کرنے میں باقی اعضاء کو دھو لے لیکن پاؤں نہ دھوئے۔ جب غسل کر لے گا غسل کرنے کے بعد پھر آخر میں پاؤں دھو لے۔ لیکن اگر جگہ ایسی ہے جہاں غسل کرنا ہے وہاں پانی نہیں ٹھہرتا، پانی بہہ جاتا ہے، تو جب وضو کرے گا تو مکمل وضو کر لے، یعنی ساتھ میں آخر میں پاؤں بھی دھو لے۔ وضو کرنے کے بعد پھر اپنے سر پر پانی ڈالے، پھر اپنے دائیں کندھے پر پانی ڈالے، اس کے بعد پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالے۔ لیکن بعض علماء اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ابتدا دائیں کندھے سے کرے۔ ابتدا چاہے دائیں کندھے سے ہو چاہے سر سے ابتدا کرے، دونوں صورتوں میں غسل ہو جائے گا، یعنی غسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پانی ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے جسم کو ملے، صاف کرے تاکہ پورے جسم پر پانی اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ اس کے بعد جب اس کا غسل مکمل ہو گیا، غسل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہیں، اگر ان فرائض کو پورا کیا تو غسل ہو جاتا ہے، اگر ایک فرض بھی رہ گیا تو غسل نہیں ہوتا۔ غسل کے ٹوٹل 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، لیکن ایسے طور پہ کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے، ایسے کلی کرے، جس کو کہتے ہیں نا منہ بھر کر کلی کرنا۔ بہتر ہے کہ اگر روزہ نہ ہو تو بندہ پانی کو حلق تک لے جائے، غرغرے بھی کر لے اس میں۔ دوسرے نمبر پر ہے ناک میں پانی ڈالنا، جہاں تک ناک کی نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی چڑھائے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ سارے جسم پر پانی بہا دے، اور پانی ایسے بہائے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ جب 3 فرض یہ ادا ہو جائیں گے تو غسل ہو جائے گا۔ غسل کرنے کے بعد اگر غسل کرنے والے نے دیکھا کہ میرے جسم پر کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے تو اب اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آیا کہ وہ سارا غسل دوبارہ کرنا پڑے گا یا پھر اس جگہ کو دھو لے غسل ہو جائے گا؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یاد رکھیں، اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی غسل کرنے کے بعد دیکھا اس کو، تو اب اس جگہ کو دھو ڈالے، دوبارہ پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس بات میں اس کا خیال کرنا ہے کہ جو جگہ خشک تھی ایک ہے وہاں پہ گیلا ہاتھ پھیر دیا بس وہ جگہ تر ہو گئی، ایسے نہ کرے، بلکہ جیسے باقی جسم پہ پانی بہایا وہاں بھی پانی بہا دے۔ اب اس کا غسل مکمل ہو گیا، دوبارہ غسل کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ جسم میں بعض اعضاء ایسے ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ مثلا کان ہے، جب وضو کرتے ہیں تو کان کے اندرونی حصے میں جہاں مسح کیا جاتا ہے وضو میں، وہاں غسل میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ناف میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ان باتوں کا خیال کرے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ غسل کرنے والے نے
سر پہ تیل لگایا ہوا ہے یا پھر جسم پر تیل لگایا ہوا ہے، تو اگر غسل کرنے والے نے جسم پر تیل لگایا ہوا ہے تو وہ جیسے ہی پانی ڈالے جسم پر تو پانی پڑتے ہی فوراً پانی وہاں سے ڈھلک جاتا ہے، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا، غسل تب بھی ہو جاتا ہے۔ بس شرط یہی ہے کہ سارے جسم پر، سر پر، سب پر پانی ڈال دے، غسل ہو گیا، چاہے وہ پانی فوراً ڈھلک جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخر میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب آدمی غسل کر لیتا ہے، غسل کرنے کے بعد پھر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے یا وضو اس میں ہو گیا؟ تو یاد رکھیں مسئلہ، جب آدمی غسل کرتا ہے تو غسل کرنے کے بعد وضو ہو جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو مسنون طریقہ غسل کا عرض کیا ہے، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک ناپاک ہو جائے تو پاکی کے لیے اس طرح جب غسل کریں گے تو پاکی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔